العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، ہدایہ خیرین جلد 40 کا یہ سبق ہے. یہ متن کی عبارت ہے آپ کے سامنے. وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ وَهُوَ خَصَمٌ. پیچھے سے مسئلہ چلا رہا ہے. مدعی آپ نے زید کو بنایا تھا، بکر مدعا علیہ تھا. یہ غلام بکر کے قبضے میں ہے. مدعی نے دعویٰ کیا تھا زید نے کہ یہ غلام میرا ہے. بکر نے یہ کہہ دیا تھا نہیں، فلاں غائب شخص نے، فلاں مسافر نے میرے پاس گروی رکھی، اس نے امانت رکھی یا اس سے میں نے غصب کیا. تو مدعا علیہ قسم ہونے سے، فریق مخالف ہونے سے خارج ہو جائے گا. اور وجہ یہ آئی تھی کہ اس نے اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، غیر کے لیے ملکیت کو ثابت کیا ہے. غیر اب قسم بنے گا جو غائب ہے. یہ مدعا علیہ قسم ہونے سے، فریق مخالف ہونے سے خارج ہو جائے گا. وہ تو پیچھے کا مسئلہ تھا جب کہ کہا گروی رکھی فلاں نے، غصب کیا میں نے فلاں سے، یا امانت رکھی. لیکن اب مدعا علیہ بکر یہ کرا میں نے فلاں غائب سے خریدا ہے. ابتعتہ میں تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے لیے ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے. چونکہ خریدنے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو یہ دعوی ملک ہے. دعوی ملک کی وجہ سے اب یہ قسم اور فریق مخالف بنے گا مدعی کا جو زید سے جھگڑا چل رہا ہے. اس لیے کہ خود اس نے اپنی زبان سے اپنی ملکیت کا اعتراف کر لیا. اب دوسرا مالک نہیں، یہ خود اپنے لیے ملکیت ثابت کر رہا. وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ میں نے فلاں غائب سے خریدا ہے. فَهُوَ خَصَمٌ لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ مِلْكٍ، اس لیے کہ اس نے اقرار کر لیا، زعم اقرار کر لیا کہ اس کا قبضہ ملکیت والا قبضہ ہے. اعترف بِكَوْنِهِ خَصَمًا، گویا اس نے فریق مخالف ہونے کا، قسم بننے کا اعتراف کر لیا. ایک اور مسئلہ آگے، وہی مسئلہ ہے. زید مدعی ہے، بکر مدعا علیہ ہے. مدعی یہ کہہ رہا ہے دعویٰ کرتے ہوئے بکر پر، یہ نہیں بولا کہ یہ غلام میرا، بلکہ یہ کہہ رہا تو نے اس غلام کو مجھ سے غصب کیا یا تو نے چرایا ہے. اور یہ بکر کہہ رہا ہے نہیں، فلاں نے میرے پاس امانت رکھی ہے. دیکھیے یہاں پر اب خصومت ختم نہیں ہوگی، اس سے جھگڑا ہوگا. چاہے یہ ملکیت کو غیر کی طرف منسوخ کر رہا، فلاں نے امانت رکھی ہے، فلاں نے گروی رکھی ہے، لیکن اب خصومت ختم نہیں ہوگی کیونکہ سامنے والے نے اصل ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ فعل کا دعویٰ کیا ہے. غصب ایک فعل ہے. اب اس الزام کو وہ اپنے اوپر سے دور کرے گا. چوری کا الزام اس کے اوپر آیا ہے تو یہاں پر اصل دعوی ملک نہیں بلکہ دعوی فعل ہے. دعوی فعل ہے، اس لیے سامنے والا قسم ہونے سے خارج نہیں ہوگا. اب جو الزام آیا غصب کا، چوری کا، اس الزام کو دور کرنا ہوگا. مدعا علیہ پر ضروری ہے. وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي غَصَبْتَهُ مِنِّي، مدعی کہہ رہا تو نے مجھ سے غصب کیا، بکر سے کہہ رہا، یا تو نے مجھ سے اس سامان کو چرایا ہے. اب خصومت دفع نہیں ہوگی. اگرچہ قبضے والا شخص یعنی جو بکر ہے سامان پر قبضہ کی، وہ بینہ قائم کر دے ودیعت پر کہ فلاں نے امانت رکھی، اس پر بینہ بھی پیش کر دے تو بھی خصومت ختم نہیں ہوگی. دلیل ظاہر ہے کہ یہاں پر دعوی ملک کی بات نہیں بلکہ دعوی فعل ہے. غصب کا دعویٰ اس کے اوپر ہو گیا، چوری کا دعویٰ اس کے اوپر ہو گیا. لأنه انما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده، اس لیے کہ یہ قسم بن رہا ہے دعوی فعل کی وجہ سے، قبضے کی وجہ سے نہیں. ہاں ملک مطلق کی بات آتی تو وہاں پر قسم بنا تھا، وہ الگ چیز ہے قبضے کے اعتبار سے. اوپر جو ملکیت والا مسئلہ آیا تھا ابتعتہ منی. جی دعوی ملک مطلق کی جو بات تھی، لینو قسم فی باعتباریت، وہاں پر قسم جو بنا ہے اپنے قبضے کی وجہ سے. یہاں تک کہ ملک مطلق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا دعویٰ غیر ذلیت پر درست نہیں ہوتا جو قبضے والا نہیں ہے، لیکن فعل کا دعویٰ
کسی بھی غیر ذلیت پر بھی ہو سکتا ہے جس کا قبضہ نہیں ہے۔ فعل کا دعویٰ کس نے چرایا، اس نے غصب کیا مجھ سے، یہ مسئلہ الحمدللہ پورا وہ تیسری متن دیکھیں، آج چھوٹے چھوٹے کئی متن ہیں۔ مدعی یہ کہہ رہا ہے سُرِقَ منی، مجہول کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، میرا مال، میرا غلام چرایا گیا۔ ڈائریکٹ سامنے والے مدعا علیہ بکر کو نہیں بولا تو نے چرایا، تو نے غصب کیا، یہاں غصب کی بات نہیں، یہاں تو صرف چوری کی بات ہے۔ غصب کو یہاں الگ ہی رکھے چونکہ غصب کا مسئلہ، سُرِقَ کا لفظ استعمال کر رہا، چرایا گیا۔ بکر پر چوری کا دعویٰ ڈائریکٹ نہیں کیا اس نے، مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے، قبضے والا بکر تو کرا نہیں، فلاں نے امانت رکھی ہے اور بینہ بھی پیش کر دیا امانت پر، تو اب یہ خصومت ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی امام محمد کا الگ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ خصومت ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ کسی فعل کا دعویٰ اس کے اوپر تو ہوا نہیں، سُرِقَ استعمال کیا، چرایا گیا۔ یا ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا سامان فلاں تھا، غصب کر لیا گیا، ڈائریکٹ سامنے والے پر اس نے غصب کا یا چوری کا دعویٰ نہیں کیا، تو جب کسی فعل کا بھی دعویٰ نہیں ہے اس لیے یہ قسم ہونے سے خارج ہو جائے گا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ۔ لیکن شیخین فرماتے امام حنیفہ، امام یوسف، یہ قسم بنے گا۔ چوری کا دعویٰ اسی کے اوپر کرنا چاہ رہا وہ، لیکن شاید گناہ کو اور عیب کو چھپانے کے لیے اور اس سے حد کو دور کرنے کے لیے اس نے ڈائریکٹ اس کی طرف چوری کی نسبت نہیں کہ چونکہ چوری کا معاملہ سنگین ہے، حد کی بات آ جاتی ہے، اور یہاں پر ستر اور عیب کو چھپانے کا بھی مسئلہ، اس لیے اس نے ڈائریکٹ مدعی نے سرقت نہیں کہا بلکہ سُرِقَ کہا ہے۔ جی دیکھتے رہیں۔ ہذا قولہ، خصومت ختم نہیں ہوگی امام حنیفہ امام یوسف کے نزدیک، یہ استحسان نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ خصومت ختم ہو جانی چاہیے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اس کے اوپر چوری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ایک قیاس خفی کو بھی دیکھا، ایک پوشیدہ قیاس۔ وقال محمد تندفع عنہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خصومت ختم ہو جائے گی، لأن لم يدعی الفعل علیہ، اس کے اوپر فعل کا دعویٰ ہی نہیں ہوا چوری غصب وغیرہ کا، جیسا کہ کہا جاتا غصب منی، میرا غصب کیا گیا، تو وہاں پر اس سے خصومت ختم ہو جائے گی، سُرِقَ میں بھی ختم ہو جائے گی۔ شیخین اس کا جواب دیں گے چوری کا مسئلہ الگ ہے، غصب کا مسئلہ الگ ہے۔ چوری میں عموماً عیب کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور چوری میں حد ہے اس لیے بھی چھپانے کی کوشش، غصب پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی شرعی سزا نہیں ہے، تو وہاں کتمان اور اخفاء کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے سرقہ کو غصب پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ غصب میں کہا میرا غصب کیا گیا تو خصومت ختم ہو جائے گی، شیخین بھی فرماتے ہیں، لیکن سُرِقَ کہا تو خصومت ختم نہیں ہوگی، فعل کا دعویٰ اسی کے اوپر کرنا ہے، مدعا علیہ کے اوپر۔ تو گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے غصب پر قیاس کیا، اس سرقہ والے مسئلے، سرقہ چوری والے مسئلے کو غصب منی کہا گیا، ما لم یسمى فاعل یعنی مجہول استعمال کیا ہے۔ شیخین کی دلیل سن، امام شیخین فرماتے ہیں کہ فعل کا ذکر تقاضا کرتا ہے فاعل کا۔ سُرِقَ جب کہا ظاہر ہے کہ کسی نے چرایا تو لا، اور ظاہر یہ ہے کہ چور وہی ہے جس کے قبضے میں وہ ہے، الا انه لم يعین، مگر یہ کہ اس نے متعین نہیں کیا ہے مدعی نے کہ وہ درءً للحد، حد کو دفع کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر چوری کی سزا نہ آئے، ہاتھ کاٹنا، شفقت نہ لے، اور اس کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السَّتْرِ، اور ستر یعنی عیب کو چھپانے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، حسبۃ الستر۔ تو گویا ڈائریکٹ اس نے ایسا ہی کہہ دیا سرقتا، تو نے چرایا ہے، لیکن وہ حد کو ساقط کرنے کے لیے سُرِقَ کا لفظ استعمال کر رہا۔ غصب پر قیاس کیا امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا غصب کا مسئلہ الگ ہے، بخلاف الغصب لأنه لا حد فی، وہاں پر ارے کوئی سزا ہی نہیں شرعی غصب میں، یہاں تو شریعت کی سزا کو دور کرنا ہے، ولا يحترز عن کشفی، اور غصب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے کشف سے احتراز نہیں کیا جاتا، اس کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا، سامنے والے کو غصہ بھی آتا ہے کہ مجھ سے چھین کر گیا، تو چاہتا ہے کہ اس کو ظاہر کریں، چاہتا ہے کہ اس کو ظاہر کریں۔ جی آگے آخری متن دیکھ لیں۔ مدعی بول رہا ہے، مدعا علیہ بکر کے پاس کوئی سامان ہے، غلام ہے، مدعی بول رہا ہے یہ جو تیرے پاس غلام ہے میں نے تو فلاں سے اس کو خریدا ہے، تیرے پاس کیسے آیا ہے؟
قبضے والا کرا فلاں نے میرے پاس امانت رکھی ہے، خصومت ختم ہو جائے گی بغیر بینہ کے، اس لیے کہ دونوں کا اتفاق ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، خصومت ختم ہو جائے گی، مدعی علیہ کو بینہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ لما توافقا علی ان اصل الملک فی لغیر، دونوں کا اتفاق ہے ملکیت اسی غیر کی، مدعی علیہ اپنی ملکیت نہیں ثابت کر رہا، مان رہا ہے کہ سامنے والے کی ہے، مدعی صرف اتنا بول رہا کہ میں نے اسی فلاں سے خریدا ہے، مدعی علیہ بول رہا اسی فلاں نے میرے پاس امانت رکھی ہے، فیکون وصولها الی ذی الید من جہتی، قبضے والے کے پاس جو مال آیا ہے، غلام آیا اسی کی جانب سے جس سے مدعی نے خریدا ہے، لہذا اس کا قبضہ خصومت والا قبضہ نہیں ہے۔ ہاں اب اگر یہ مدعی لینا چاہ رہا ہے اس سے اس سامان کو جو اس نے خریدا ہے کسی اور سے، اور اس کے پاس امانت ہے، تو اس کو اس بات پر بینہ پیش کرنا ہوگا کہ فلاں بیچنے والے نے مجھے قبضے کے لیے وکیل بھی بنایا ہے، یعنی اس بیچنے والے نے گویا یہ کہہ دیا جاؤ اسی کے پاس امانت میرا سامان ہے جو تم نے خریدا، جاؤ لے لو، یہ گواہ ہے۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ڈائریکٹ نہیں دینا چاہتے، اور اگر ہاں بینہ نہیں پیش کر سکا، اس کا مطلب ہے کہ بیچنے والا خود اس سامان پر قبضہ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو حوالے کرے گا۔ لیکن اگر یہ بینہ پیش کر دے مدعی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے خریدا، اور بینہ بھی پیش کر دے کہ مجھے وکیل بھی بنایا ہے قبضے کے لیے، تو پھر دے دینا چاہیے اس مدعی علیہ کو۔ جی الا یقوم البینہ ان فلانا وکلہ بقبضہ، فلاں نے اس کو قبضے کا وکیل بنا، اس لیے کہ اس نے اپنے بینہ کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی، کون حق بامساک حق، کہ وہ اس کے روکنے کا زیادہ حقدار تھا۔ جی الحمدللہ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.